السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دور کے اندر مووی اور فلمیں وغیرہ بہت ہی زیادہ نیو پٹھان، جوان اور طرح طرح کی کون سی مووی جو آ رہی ہیں، تو انہیں دیکھنے کے لیے ہمارے مسلمان نوجوان بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ جب انہیں یہ مووی دیکھنے کے لیے نہیں مل رہی ہے تو انہیں ڈھونڈنے کی تلاش کر رہے ہیں، تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ جو لوگ مووی دیکھتے ہیں ان لوگوں کو یہ ویڈیو مکمل ایک مرتبہ ضرور دیکھیں۔ ہم آج آپ کے لیے سید امین القادری صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کا ایک بہت ہی بہترین خطاب لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو آپ کے دل کو ایک دم روشن کر دے گا۔ یار ایک مرتبہ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کا دل جھوم فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیرو کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں۔ وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور سن لیں، جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میں آسان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا۔ رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے۔ آپ غور کرنا، کیوں نئی فلم رمضان شریف میں آتی ہے؟ نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی؟ پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں، آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی۔ مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی۔ اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہماری قوم کو کون سا زوم ہے، ہماری قوم کو کون سی بے فکری ہے، ہماری قوم کو کون سا خیال ہے جس نے ہماری قوم کو آخرت سے بے پرواہ کر رکھا ہے، آخرت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی اللہ کی خشیت کی طرف نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی کی راہ کی مسافر نہیں بن سکتی جس قوم کے اندر فکر آخرت نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو قوم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے ان کو اللہ کی معرفت عطا کی۔ جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا، تو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کا تصور پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس کو یوم آخر کہتے ہیں، یوم آخرت کہتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ میرا اللہ جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور یاد رکھنا جب وہ حساب لے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ ہم سے کس کس چیز کے بارے میں حساب لے گا؟ وہ کیا کیا حساب لے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور تمہارے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، منبر پر بیٹھ کر کے یہاں جنت کی بشارتیں سنانا آسان ہے، لیکن خدا کی بارگاہ ہے۔ آؤ تھوڑا قیامت کی سیر تصورات
کی دنیا میں کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں بہت دیر تک، میں نے پہلے ہی کہا، گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک، بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں۔ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور لیس من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے۔ ہو رہی ہے، اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس سے انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے۔ دیکھیے بد نظری عام ہے، بے نمازی پن عام ہے، زنا کے اڈے عام ہے، شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے، جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بھی، اللہ اکبر، سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے، شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سد باب کیسے کیا جائے، گناہوں سے کیسے روکا جائے، گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے۔ تو یاد رکھنا، جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر، انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے۔ یاد رکھنا، خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا، جب آمنہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، نمک اور کافر میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں
پیدا ہوتا ہے، خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں، اللہ اکبر، میری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی، لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں، خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے، مالک و مولا نے فرمایا ہے، مالک کے حبیب نے فرمایا ہے، غیب دا نبی نے فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، اس ذات نے فرمایا جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تھوڑا یہاں تصور کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفسٹ ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی۔ کتنی بھولی ہے میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو
आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, यानी औरत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था, औरत ने पूरे कपड़े पहन रखे थे और तुमने उसको पाप की नजर से देखा तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। और जो हीरोइन को नंगा नाचते हुए फिल्मों में देखते हैं उन पर अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जो हीरो और हीरोइन का जिना देखते हैं, अल्लाह अकबर। आज सबसे ज्यादा सुपर हिट फिल्म वो होती है, अल्लाह अल्लाह, जिसके अंदर गंदे मनाजिर जितने ज्यादा होते हैं। पूछना चाहता हूँ, आए आशिकाने रसूल, अभी यहाँ अगर कोई दोस्तों आपने सुना कि जो लोग ये फिल्में वगैरह देखते हैं तो उनका अंजाम क्या होने वाला है। दोस्तों हमें चाहिए कि फिल्मों से परहेज करें और अपने सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को गुजारें। अस्सलाम वालेकुम।